نہمیہ کی کتاب اس کا دوسرا باب اور اس کی 8ویں آیت کا آخری حصہ ہم خداوند کے کلام میں سے پڑھیں گے۔ نہمیہ دوسرا باب اور اس کی 8ویں آیت کا آخری حصہ، اور خدا کے کلام میں لکھا ہے، اور چونکہ میرے خدا کی شفقت کا ہاتھ مجھ پر تھا، بادشاہ نے میری عرض قبول کی۔ چونکہ میرے خدا کی شفقت کا ہاتھ مجھ پر تھا، بادشاہ نے میری عرض قبول کی۔ نہمیہ کی کتاب جن لوگوں نے پڑھ رکھی ہے وہ یہ چیز جانتے ہیں کہ کس طرح سے یروشلم کی فصیلیں گری ہوئی تھیں، اور کچھ لوگ نہمیہ کے پاس آتے ہیں، وہ اس کو بتاتے ہیں کہ یہ حالات ہیں۔ فارس کے ملک میں یہ اس وقت موجود تھا، اور شاہ فارس کا یہ ساقی تھا، اور اس کے دل میں اس بات کے لیے بڑا بوجھ پیدا ہوا کہ میں اپنے ملک کو، اپنے شہر کو جس میں میرا بچپن گزرا ہے، جس میں میں رہتا رہا ہوں، میں اس کو دوبارہ سے بحال کروں۔ اور اس کا دل اداس تھا، یہ دل ہی دل میں خدا سے دعا کر رہا تھا۔ بادشاہ نے اس سے دریافت کیا کہ تیرے چہرے کی اداسی کی وجہ کیا ہے؟ تیرے دل میں کوئی پریشانی ہے؟ اس نے دل میں دعا کی، اس نے کہا خداوند جب میں بادشاہ کے سامنے یہ مدعا رکھوں تو بادشاہ کا دل میرے لیے نرم ہو جائے۔ اس نے یہ بات بتائی کہ اس طرح سے میرے آباء و اجداد کا جو شہر ہے وہ کس طرح تباہ ہوا، اور میرے لوگ مشکل میں ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے لوگوں کو اس مشکل میں سے نکالوں اور اپنے شہر کی فصیل کو دوبارہ سے تعمیر کراؤں۔ اس نے جب بادشاہ سے درخواست کی، بادشاہ نے اس پر مہربانی کی، اور اس نے اس کو پروانے بھی دیے، اس کو لکڑی اور جو کچھ چیزیں درکار تھیں اس چیز کو بلڈ کرنے کے لیے جو روپیہ پیسہ چاہیے تھا، بادشاہ نے وہ بھی سینکشن کر دیا۔ بادشاہ نے کہا کہ اتنے پیسے جتنے بھی ایسٹیمیٹ لگاؤ کہ اس کے لیے کیا چیزیں درکار ہوں گی۔ ایسٹیمیٹ لگایا گیا، وقت کا تعین کیا گیا کہ اتنے مہینے میں ہم نے یہ کام پورا کرنا ہے، تو بادشاہ نے اس کو روانہ کر دیا۔ لیکن جو آیت ہم نے پڑھی ہے بڑی خوبصورت ہے، اور چونکہ میرے خدا کی شفقت کا ہاتھ مجھ پر تھا، بادشاہ نے میری عرض قبول کی۔ لوگوں میں ہماری مقبولیت اس وقت بنتی ہے جب خدا کی شفقت کا ہاتھ ہم پر ہوتا ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کے پاس یہ تجربات ہے کہ ہم ایسے مشکل مرحلے میں چلے گئے جہاں پہ ہمیں لگتا تھا کہ اب کچھ بھی نہیں ہونے والا، پھنس گئے، لیکن ایک دم سے خدا نے باہر نکال لیا، اور ہم خود اس چیز کو ماننے کے لیے آمادہ ہو گئے، ماننے کے لیے تیار ہو گئے کہ خدا کے علاوہ کوئی اور یہ نہیں کر سکتا، کیونکہ نہ تو ہمارے اندر اتنی لیاقت تھی، نہ ہمارے اندر اتنا کوئی ٹیلنٹ تھا کہ ہم اس مشکل وقت میں سے نکل آتے یا ان سخت ترین لوگوں کا مقابلہ کر سکتے، لیکن خدا نے خود ہماری مدد کی۔ جس شخص پر خدا کی شفقت کا ہاتھ ہے، سرفرازی اس کو ملتی ہے۔ لکھا ہے داؤد ترقی پر ترقی کرتا گیا کیونکہ رب الافواج اس کے ساتھ ہے۔ ترقی، سرفرازی، عزت اس شخص کو ملتی ہے جس پر خدا کی شفقت کا ہاتھ ہو۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ صحت بہت بڑی نعمت ہے، ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ کیا ہے، یہ بہت بڑی دولت ہے۔ جن لوگوں کے پاس روپے پیسے کی دولت ہے لیکن صحت نہیں ہے، وہ لوگ نہ خوش ہیں۔ لیکن جس بندے کے پاس صحت ہے، پیسہ چاہے اس کے پاس کوئی بھی نہیں، وہ پاویں ریڑھی تو کھلو گے کہ بتاؤں لے لے بینگن، 10 روپے دے پکوڑے لے لے کہ نان لے لے، آرام نال اتنے چٹائی تے بیٹھ کے کھا لے، کیونکہ اس کا سٹمک ہضم کر سکتا ان چیزوں کو۔ تو آپ مجھے بتائیں کون سی دولت زیادہ بڑی ہے؟ صحت زیادہ بڑی ہے یا روپیہ پیسہ زیادہ بڑا ہے؟ صحت زیادہ بڑی دولت، اور یہ صرف خدا دیتا ہے۔ ایک طرف دولت کا بار لگا ہوا، لیکن سب کچھ ڈاکٹر نے منع کیا ہوا، مٹھا تو نہیں کھانا، مرچاں تو نہیں کھانی، گھیو تو نہیں کھانا، فلانی چیز تو نہیں کھانی، تو نے یہ بھی نہیں کھانا، تو نے یہ بھی نہیں کھانا، تو نے یہ بھی نہیں کھانا۔ ہم یہ کئی بار سوچتے ہیں کہ خدا کیا کر رہا ہے ہماری لائف۔ جس شخص کے پاس صحت ہے، سمجھیں کہ اس کو بہت بڑی دولت خدا نے دی ہے، وہ جہاں چاہے جو مرضی چاہے وہ کھا سکتا ہے، اور ان چیزوں سے لطف اندوز ہو سکتا ہے جو خدا نے ہماری زندگی میں رکھی ہیں تاکہ ہم ان سے لطف اندوز ہوں۔ تو خدا کی شفقت کا ہاتھ جس پر ہے، اس شخص کی زندگی کے اندر بڑی سہولت ہے، اس شخص کی زندگی کے اندر بہت زیادہ بلیسنگز ہیں۔ جس شخص پر خدا کا ہاتھ ہے اس کو خاندان کے اندر استحکام ملتا ہے۔ دیکھا کہ اس کی بیوی، اس کے بچے، اس کے گھر کے اندر زیتون کے پودوں کی طرح، میوہ دار طاق کی طرح ہیں۔ اور جو شخص خدا سے ڈرتا ہے، کلام میں لکھا ہے یہ ساری برکتیں اس کے لیے۔ آج ہم خدا کی شفقت کے امیدوار ہوں تو ہم اپنی زندگی میں بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ ایک ناممکن کام تھا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ایک غیر قوم کا بادشاہ جو کہ خدا کو جانتا بھی نہیں، فارس کی جو قوم تھی وہ تو جانتے ہی نہیں تھے کہ زندہ خدا کون ہے، وہ تو دیوی دیوتاؤں کو ماننے والے لوگ تھے، لیکن وہ بادشاہ بادشاہوں کے بادشاہ کے ماتحت ہی تھا۔ اس نے اس کے دل کو پکڑا اور اس نے کہا چل بھائی میرے لوگوں کو واپس بھیج، اور بادشاہ نے مختلف ٹولیوں کی صورت میں ان لوگوں کو واپس بھیجنا شروع کر دیا، اور ایک ترتیب کے ساتھ گروپس کی صورت میں مختلف لیڈرز کے زیر اثر یہ لوگ واپس جس طرح اسیر ہو کر گئے تھے اسی طرح سے واپس اپنے ملک میں چلے جاتے ہیں۔ بڑی سموتھلی ان کی واپسی ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ خدا نے کلام کیا تھا کہ 70 سال کے بعد میں انہیں واپس لاؤں گا۔
خدا اپنے کلام کو پورا کرتا ہے اور خدا ایک بیسٹ مینجمنٹ کرنے والا خدا ہے، اور اس نے بڑی ترتیب کے ساتھ ان لوگوں کو واپس پہنچا دیا، اور اس میں ایک حصہ نہمیہ کا بھی تھا۔ ایک گروپ کو نہمیہ بھی واپس لایا، تعمیر کا کام بھی نہمیہ نے کیا، اور اس نے مخالفت کو بھی برداشت کیا، مخالفت کو بھی فیس کیا، اور بہت سے لوگ ایسے بھی اٹھے جس میں توبیہ جیسے لوگ تھے، اور یہ لوگ چاہتے تھے کہ فصیل دوبارہ سے تعمیر نہ ہو، یہ پھاٹک جلے ہوئے ہیں، یہ ایسے ہی رہیں اور یہ عبرت کا نشان بنے رہیں۔ لیکن نہ صرف پھاٹک بھی ریپیئر ہو گئے، نئے پھاٹک لگ گئے، شہر پناہ بھی دوبارہ سے تعمیر کر دی گئی، اور پھر سے اس شہر کی رونق واپس آ گئی، اور وہی لوگ جو اس کے اصل باشندے تھے وہ وہاں پر بسنا شروع ہو گئے۔ یہ صرف خدا کا ہاتھ کر سکتا ہے، گرے ہوئے کو صرف خدا اٹھا سکتا ہے۔ تو ہمیں خداوند سے یہ کہنا چاہیے جب ہم دعا کرتے ہیں کہ خداوند تیری شفقت کا ہاتھ مجھ پر۔ دنیا کی فیور کئی بار ہم حاصل کرنے کی بڑی کوشش کرتے ہیں، لوگوں سے ایسے بیٹھتے ہیں، ان سے سلام دعا لیتے ہیں جان بوجھ کے کہ چلو یار کل نو مینوں کو ضرورت پہ گئی تو بندہ میرے کام آئے گا۔ یہ ہماری ذہنی سوچ ہوتی، فلانے کا کارڈ بھی پھاڑ لا، جیب چ پا لا۔ کیوں جی؟ ہمارا ایک دوست تھا، اس نے کارڈ رکھے ہوئے تھے، اس کا چلان ہو گیا، تو اس نے کارڈ نکال کے دیا، تو بڑے فخر سے کہ جی میں ڈی ایس پی صاحب نو جاننا۔ انہوں نے کہا ڈی ایس پی صاحب نہ گل کرا۔ اس نے بات کی، اس نے کہا سر جی یہ بندہ آپ کو بدنام کر رہا ہے۔ وارڈن نے اس کو کہا، اس نے کہا یہ اشارے توڑتا ہے، یہ لاء کی پابندی نہیں کرتا، اور جگہ جگہ پہ آپ کا کارڈ دکھا کے آپ کو شرمندہ کر رہا ہے۔ ڈی ایس پی نے کہا تھا ڈبل چلان کرو کیونکہ میں نو اس لیے کارڈ نہیں دیتا کہ اشارے توڑے اور میرا کارڈ دکھائے لوگوں کو کہ میں ڈی ایس پی صاحب کا بندہ۔ تو کئی بار ہم کارڈ لوگوں کے لیتے ہیں اور استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اس کا ہمیں فائدہ کوئی نہیں ہوتا۔ فیور خدا کی ہی کام آتی، فیور خدا کی کام آتی۔ تو ضرورت یہ ہے کہ ہم انسانوں پر تکیہ کرنے کی بجائے خدا پر توکل کرنا شروع کریں اور خدا کی فیور کو تلاش کرنا شروع کریں۔ یاد رکھیں اگر خدا ہمارے ساتھ ہے اور ہماری جیب میں چاہے آنا بھی نہ ہو، ہم بہترین روٹی کھا سکتے ہیں، ہم بہترین کھانا کھا سکتے ہیں چاہے ہماری جیب میں آنا بھی نہ ہو، کیونکہ خدا وسائل پیدا کرتا ہے۔ اور ان گنت ایسی چیزیں ہیں۔ میں اور پادری جسٹن صاحب ایک دفعہ کسی جگہ وزٹ کرنے کے لیے جا رہے تھے، تو پادری صاحب مجھے کہتے ہیں کہ یار ساگ گوشت کھان نو بڑا دل کر رہے ہیں، کہندے یار آج شام نو نا واپسی تے جب وزٹ سے واپس آئیں گے نا تو مجھے یاد کرائیں 7 اپ سے نا ہم ساگ اور گوشت لے کے آئیں گے، وہ پھر میں تیری باجی کو دوں گا تو تیری باجی پھر بنائے گی، یار بڑا دل کر رہا ہے۔ میں کہا چلو جی واپسی تے لے لیں گے۔ اور ہم دعا کرتے ہوئے وہاں پہنچے، وہاں پہ دعا کی، تو انہوں نے نا ہم جیسے وہاں پہ پہنچے انہوں نے جاتے ہی ہمیں کہا کہ بھائی صاحب پہلے روٹی کھا لو۔ تو جسٹن بھائی کہنے لگے کہ نہیں نہیں باجی روٹی نہیں ہم نے کھانی۔ انہوں نے کہا بھائی اسی ساگ گوشت پکایا ہے، دیسی گھیو ہوئے ہوتے، لو جی دیسی گھیو سٹ کے جناب زبردست طریقے نال دوواں بھراواں نے سی ساگ گوشت کھادا، تینوں چنگیاں چیزاں نال او ہر جاتا۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ جب خدا کی شفقت کا ہاتھ آپ پہ ہے، کون سی چیز ہے جو آپ سے باز رہنی؟ ہر چیز کا مالک تو وہ ہے، ہر چیز تو اس کے ہاتھ میں ہے، سب کچھ خدا نے ہمیں دے دینا ہے، سب کچھ خدا ہمیں دینا چاہتا ہے۔ لیکن جو چیز بار بار ہم اپنے پیغامات میں دہراتے ہیں، خدا ہماری تربیت چاہتا ہے۔ خدا ضدی بچوں کی بات نہیں سنتا، خدا فروتن بچوں کی بات سنتا۔ وہ بچے جو ضد کرتے ہیں ماں باپ پھر ان کی بات ماننا چھوڑ دیتے ہیں، لیکن وہ بچے جو اپنے ماں باپ کا کہنا مانتے ہیں، فروتن ہوتے ہیں، خدا ان کو پھر بلیس کرتا ہے، خدا ان کو برکت دیتا ہے۔ تو ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ خدا میری تربیت کر۔ لکھا ہے جو ڈالی پھل لاتی ہے، میرا باپ باغبان ہے، وہ اس ڈالی کو مزید تراشتا ہے، اس کی نوک پلک سیدھی کرتا ہے تاکہ وہ اور فروٹفل ہو۔ ہماری لائف کے اندر مشکلات اور پرابلمز اس لیے خدا آنے دیتا ہے تاکہ ہمیں مزید خوبصورت اور بیوٹیفل بنا سکے۔ مسیحی لوگوں کو بے ترتیب نہیں ہونا چاہیے، مسیحی لوگوں کو بہت زیادہ منظم ہونا چاہیے، کیونکہ ان کا خدا منظم ہے۔ آمین۔ اس لیے خدا کی شفقت کا ہاتھ جب ہم پر ہو تو ہم خدا کی شکر گزاری اس کے لیے کر سکتے ہیں۔ نہمیہ کے تعلق سے لکھا ہے کہ بادشاہ نے میری عرض اس لیے منظور کی، اس لیے اس نے میری عرض قبول کی کیونکہ خدا کی شفقت کا ہاتھ مجھ پر تھا۔ یہ بہت بڑی بات ہے، یہ گواہی ہے، یہ ایک سٹیٹمنٹ ہے جو اس نے دی۔ اور دنیا بھری پڑی ہے ایسے کاموں سے جو کبھی ہو ہی نہیں سکتے۔ خادموں کی زندگی کے اندر ان گنت ایسے کام ہر روز ہوتے ہیں، ایک ایماندار کی زندگی میں ہر روز ایسے کام ہوتے ہیں جو کبھی انسانی عقل تصور نہیں کر سکتی، لیکن خدا ان کو کروا دیتا ہے، خدا ان کو کر دیتا ہے، کیونکہ خدا کی شفقت کا ہاتھ سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ خدا کا ہاتھ زور آور ہاتھ ہے جی۔ آمین۔ تو ہمیں اس بات کے لیے خدا ان کی تعریف کرنی ہے کہ خدا کی فیور ہمارے ساتھ ہے۔ اس بات کے لیے خدا ان کی شکر گزاری کیا کریں کہ خدا ان چاہے دنیا میرے مخالف ہو، حالات میرے مخالف ہوں، میری فیملی کے لوگ مجھے سمجھ نہیں پا رہے، لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ تیری شفقت والا ہاتھ مجھ پر ہے، اور مجھے فضل دے، مجھے توفیق دے کہ میں فروتنی سے تیرے ہاتھ کے نیچے ہی ہوں۔
اور پھر سارے کام وقت کے ساتھ ساتھ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ کئی بار ہم بہت جلدی پریشانی کا شکار ہو جاتے ہیں اور پھر ہم جھنجھلاتے ہیں اور اس کا پھر اپنی فیملی کے اوپر اثر نکالتے ہیں۔ غصہ باہر دا ہوندا کڈ اسی اندر دے لیں، باہر کتے نہیں چل رہی ہوندی اندر چلا لینے۔ سو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم خداوند کے حضور آئیں اور اس بات پر ایمان رکھیں کہ خداوند میری مشکلات کا حل نکال سکتا ہے، کیونکہ حل اسی کے پاس ہے۔ اسی لیے ہمیں ہر روز آنا چاہیے اس کی حضوری میں، تاکہ ہم اپنے دل کی بات خدا سے کر سکیں۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ آئیے ہم اپنے سروں کو جھکائیں اور دعا مانگیں۔ خداوند آسمانی باپ، ہم تیرے حضور آتے ہیں، تیرے حضور شکر گزاری کرتے ہیں، اور اس بات کے لیے تیرے حضور شکر گزار ہیں کہ نہمیہ کو تو نے استعمال کیا، تیری شفقت کا ہاتھ اس پر تھا۔ اس نے ریسٹوریشن کے اس پلان میں جو تو اپنے لوگوں کے لیے رکھتا تھا ایک حصہ ادا کیا، اس کا ایک پارٹ تو نے رکھا کہ وہ بھی ایک فرض سر انجام دے۔ ہم اس بات کے لیے تیری شکر گزاری کرتے ہیں، اور خداوند ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم تیری اس شفقت کو سمجھ سکیں، تیرے ہاتھ کی خداوند قدرت کو سمجھ سکیں۔ بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ہم ناکام ہو جاتے ہیں اور ہم خداوند اس بات کو سمجھنے سے قاصر رہتے ہیں کہ خدا میرے ساتھ، اور ہم نہ تو شکر گزاری کرتے ہیں نہ ہی تیری ستائش کرتے ہیں۔ لیکن ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں، تجھ سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمیں اسی طرح خاک ساری سے اپنے حضور چلتے رہنے کا فضل دے، اور خداوند ہم ہر روز تیری شفقت کا تجربہ اپنی زندگی میں کریں۔ ہر روز خداوند تیری ذات کی کچھ نئی باتیں ہم پر آشکار ہو جائیں، اور خداوند ہم خوشی اور شادمانی سے بھر جائیں کہ ہمارا خدا کیسا بھلا اور قدرت والا خدا ہے۔ یسوع کے نام میں آمین۔